حب اہل بیت محمد خیر من عبادت سنت، کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی ایک لمحے کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک سال کی عبادت ایک طرف اور اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن، حبر الامہ، سلطان المفسرین، امزاد مصطفیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد قد دخل النار۔ فرماتے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس قدر کوشاں، اس قدر فکر مند ہو کہ رب کی عبادت کے لیے اپنا خاندان چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنا محلہ چھوڑے، اپنا شہر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو خیر آباد کہہ دے اور وطن چھوڑ کر مستقل طور پر بیت اللہ شریف میں جا کے جو ہے وہ جلوہ فرما ہو جائے، وہاں پہ جا کے رہنے لگ جائے۔ کہاں رہے؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے کسی ایک رکن کے درمیان، رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، حجر اسود ہو، کسی ایک مقام پر اس کی ساری زندگی بیت جائے۔ بیتے کیسے؟ فصلی وصام، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، پوری زندگی اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتا رہے، صبح و شام رب ذوالجلال کے نام کے وظیفے کرتا رہے، ثم مات، اور اسی حال میں اس کو موت آ جائے، وہ مبغض لأہل بیت محمد، لیکن مرتے وقت اس کا حال یہ ہو اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کی بجائے اہل بیت کا بغض چھپا ہو، کہتے خدا کی قسم و شہادت جہنمی دخل النار، وہ ہر صورت میں جہنم میں داخل کیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر پوری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یعرف حق اطرتی والانصار، جس شخص نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانا، میرے اہل بیت کے ساتھ ساتھ انصار مدینہ کا حق نہ پہچانا، وہ شخص تین شخصوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ توجہ فرمائیے، اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت کتنی ضروری۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے خاندان کے افراد کا حق نہ پہچانا ہو، میرے انصار مدینہ کا حق نہ پہچانا ہو، وہ تین شخصوں میں سے ایک ضرور ہے۔ وہ تین کیا ہے؟ فرمایا اما منافق و اما ولد زانیہ و اما والدتہ امہ خیرتہ، ہے۔ پہلی حالت یہ ہے یا تو وہ بندہ منافق ہوگا، یا وہ بندہ زانیہ کا بچہ ہوگا، یا پھر اس کی ماں بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت کے اندر حاملہ ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، یا تو منافق ہے، یا زانی خاتون کا بیٹا ہے، یا اس کی ماں بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اب یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ ہے نا، یہ چہرے سکڑے بیٹھے رہتے ہیں اور طبیعت کے اوپر جو ہے وہ پژمردگی چھائی رہتی ہے۔ حدیثیں سننے کے بعد، آمنہ کے لال کا کلام سن لینے کے بعد، اور پھر موضوع ہو اہل بیت کا، کون سا بندہ ہے جس پہ وجد کی کیفیت طاری نہ ہو جائے؟ ہمارے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم عبد القادر گیلانی کو فرماتے سر الاسرار میں، آپ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں، میرے جد اعلیٰ حضرت علی کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ کہتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ، جس بندے کو دین کے اندر داخل ہونے کے بعد وجد طاری نہ ہوتا، وہ سمجھ لو اس کا دین کوئی نہیں۔
اس لیے وجدانی کفیلیت لانا بھی دین کا حصہ ہوتا ہے. اور 2 سطر چھوڑ کر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے حدیث نقل کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا کونین نے فرمایا جذبۃ من جذبات الحق توادی عمل الثقلین. کسی شخص کو سچے جذبوں میں سے ایک سچا جذبہ نصیب ہو جائے سمجھ لو دونوں جہانوں کے بدن کے برابر ہو جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں ملک صاحب کی آواز پورے مجمع سے اونچی ہے. میں چاہتا ہوں یہ سستی دور ہو جائے ذرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے. میں 3 حدیثیں اس پہ سنا چکا ہوں. 2 صحابہ کرام کے قول آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اہل بیت اطہار میں کون کون سے افراد شامل ہیں. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ 5 ہستیاں اہل بیت ہیں جن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 یہ اور 5 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے صرف ان کے اندر حصر کیا ہے لیکن یہ بات جو ہے قطعی طور پر درست نہیں کہ ان کے اندر حصر کیا جائے, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت. اب یہ میں عرض کروں گا کہ اہل بیت اطہار اگر 5 ہستیوں کے لیے یہ ساری حدیثیں یاد کر چکا ہو تو بقیہ حضرات کے لیے اس کو حدیثیں یاد نہ ہو تو اس کی ان کے ساتھ محبت بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جنہوں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر کلمہ پڑھ لیا جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں, آپ کے تمام بیٹے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشہور حدیثیں آئی ہیں ان ہستیوں کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے پنج تن پاک کے اہل بیت ہونے میں. اور پنج تن پاک کا جو لفظ ہے یہ حدیثوں سے لیا گیا ہے, کوئی سنی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جامع ترمذی میں حدیث آئی, صحیح مسلم میں حدیث آئی. لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا اللهم هؤلاء أهل. سرکار پر آیت مبالغہ نازل ہوئی ہے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ حضرت علی شیر خدا, حضرت ملکہ فردوس بری, حضرت فاطمہ الزہرا, حسنین کریمین, ان کو بلا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مولا یہ میرے اہل بیت. اور ایک اور حدیث ہے, یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, جامع ترمذی میں, دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جب آیت تطہیر اترتی, آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت صحابی کہتے ہیں لما نظرت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل لهم بكساء اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اہل بیت, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو لے جائے, ہر قسم کا لگنے والا الزام دور کر دے, ہر قسم کے رجس کو دور کرے, شیطانی معاملات کو دور کرے,
اور تمہیں ایسی طہارت عطا کرے جس طرح کی طہارت کا حق. اس وقت جب یہ آیت اتری سرکار دو جہاں نے حضرت فاطمہ کو آواز دی, اپنے شہزادوں حسنین کریمین کو آواز دی, ان کے اوپر چادر ڈالی, فجل لہم بکسائن وعلی بن خلف داری. حضرت علی شیر خدا آپ کی پشت کے پیچھے بیٹھے تھے, سرکار نے ان پر بھی اپنی چادر ڈالی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, اور ان کے لیے بھی دعا کی اے اللہ ان سے بھی ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو بھی ایسی طہارت عطا کر جس طرح کی طہارت. جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اس وقت حضرت ام سلمہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھی. یہ ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, اور کربلا کے عنوان سے جو حدیثیں آئی ہیں زیادہ تر انہی سے روایت ہے. آج کی گفتگو میں شاید ان میں سے کوئی چند حدیثیں بھی آپ کی نظر کروں گا. حضرت ام سلمہ پاس بیٹھی کیا کہتے ہیں جب یہ منظر دیکھا, غور کو فرمائیے کیسا منظر ہوگا, وہ چادر اوپر ڈالی ہے سرکار, اتنے خوبصورت چہرے ہیں اس میں, حسنین کریمین, حضرت علی شیر خدا ہے, آقا کونین آپ ہیں, آپ کی پیاری بیٹی ہیں, کس کا دل نہ چاہے. اب حضرت ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا تو کیا کہتی, انا معہم یا رسول اللہ, آقا میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں, مجھ پر بھی مہربانی ہو جائے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ چادر کے نیچے آ جاتی. اور اس پر بعض بھونڈے ذہن میں کچھ اور چیزیں نکالی ہیں کہ یہ اہل بیت میں تھی نہیں, سرکار نے آنے نہیں دیا. غور فرمائیے اس مقام پر سرکار کیا فرماتے ہیں, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی مکانک, سبحان اللہ, وہ کہہ دیا نا معہم یا رسول اللہ, آقا میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں. آقا کونین نے چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں دی. سرکار فرماتے انت علی مکانک, تو اپنی جگہ پہ ٹھہر جا, ادھر ہی رہے. کیوں رہے؟ فرمایا انت علی خیر, اس لیے کہ تو میری نظر میں پہلے ہی بھلائی بن بیٹھا. اس موقع پر سرکار نے فرمایا تو اپنی جگہ پہ ٹھہر. کیوں ٹھہرایا؟ توجہ طلب آتی ہے, چادر کے نیچے آ جاتی کیا بگڑتا سرکار کا, پہلے بھی بھلائی بنی پھر آ جاتی تو کیا ہوتا. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں سرکار لائے. اب چادر تھی, اس کے نیچے اتنی ہستیاں تھیں, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تاج تھے, ان کے خامن تھے, محرم تھے, لیکن ام سلمہ بیچ میں آ جاتی تو محرم نہیں تھے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے آنے کی حاجت نہیں, اس لیے کہ رب نے پہلے ہی تجھے اہل بیت میں رکھا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک اور حدیث سنا کے اپنے موضوع پر آؤں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کھلم کھلا بیٹھ جائے کہ اہل بیت کے اطہار میں سرکار کی بیویاں پہلے جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ہستیوں کو اہل بیت کہا ہے. حضرت حسنین کریمین کو, ان کے والد محترم کو, اپنی بیٹی کو کہا ہے اہل بیت. اب حدیث سنیے, کتاب کا نام ہے صحیح بخاری, جلد اس کی 2, صفحہ نمبر اس کا 707. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب کے ساتھ. زینب کے ساتھ حضرت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کبھی میں آپ کو سناؤں نا سرکار کی بیویوں کی عظمت کتنی ہے, ان کا مقدر کتنا رکھا ہے رب نے, اور ان کو پاکیزگی کیسے دی ہے میرے رب نے. حضیران گرامی کے حضرت زینب سے نکاح فرمایا صبح کے وقت. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے باہر نکلے, توجہ فرمائیے, تیجو کی ضرورت نہیں مجھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے حجرے سے باہر نکلے, کہاں گئے؟ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الى حجرت عائشہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا اہل البیت. یا کہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا, حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے فرمایا میرے اہل بیت تم پر سلام ہو, رحمت اللہ, اللہ کی رحمتیں ہوں. اب کسی کو دھوکہ نہ لگے کس کے دروازے میں کھڑے ہوئے, عائشہ کے دروازے پر. اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ والی تو کیا کہتی ہے, وعلیکم السلام
صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، دعوت فکر دیتا ہے یہ عاجز، دین کا خادم، اہل سنت کا طالب علم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے، کہاں گئے؟ اپنی دوسری بیوی کے دروازے پر، اس میں کھڑے ہو کے وہی الفاظ فرمائے جو عائشہ سے فرمائے تھے، پھر کہا السلام علیکم یا اہل البیت، حدیث کا الفاظ ہے، ہاتھ حجرے پہ جاتے تھے یہی کہتے تھے، اندر سے ہر حجرے سے وہی آواز آتی تھی جو عائشہ سے نکلے۔ سرکار نے ایک دو مرتبہ اپنی بیویوں کو اہل بیت نہیں کہا، متعدد مرتبہ سلام بھی بھیجا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، اب ہم یہ گزارش کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اہل بیت کے ساتھ کوئی محبت نہ کرے تو تین بندوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ اب غور کرو حدیث کی طرف، اب لوٹ کے آؤ، میں جو حدیث سمجھانا چاہتا ہوں آپ، جو پورے اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں یا منافق ہے، یا زانیہ کا بچہ ہے، یا اس کی ماں بغیر طہارت کی حالت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کھلے دل سے جس کے سینے میں ایمان ہے اپنا عقیدہ درست کرے، جو حوالہ درکار ہو بندہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب پورے اہل بیت میں سرکار کو کون پیارا ہے؟ میں اپنے اصل مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھتیجے وہ کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ بتائیے ہمارے آقا کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے؟ عائشہ صدیقہ کا سر جواب سنو، فرماتی ہے جو کچھ میری نظر نے دیکھا ہے، جس کا مشاہدہ میں نے کیا ہے، کیونکہ میں سرکار کے قریب رہی ہوں، مجھے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، خصائل اور صاف کی خبر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات میں میرے سر کے تاج محمد عربی کو سب سے بڑھ کر پیار فاطمہ سے، فاطمہ سب سے بڑھ کے پیار ہے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا قیل من الرجال، آقا کونین کو عورتوں میں تو فاطمہ سے محبت ہو گئی، اس راز سے بھی پردہ اٹھاؤ مردوں میں کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ کے الفاظ سنیے، فرماتی ہے قالت زوجہا، عورتوں میں فاطمہ کے ساتھ ہے، مردوں میں فاطمہ کے خامد علی سے خدا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے، اور کوئی شخص تو حضرت عائشہ سے عائشہ کی عزت و احترام کرتا ہو یہ ممکن نہیں حضرت عائشہ کا فرمان نہ مانے۔ یہ تو حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا، جواب ان کا تھا۔ اب ایک حدیث اور سنیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جرنیل اسلام کے، یہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے سرکار نے ایک لشکر کا امیر مقرر کیا اور مجھے بھیجا کسی علاقے میں، جب میں جانے لگا تو جانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں گیا تو جا کے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا بتائیے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے؟ پہلا سوال حضرت عائشہ سے ہوا تھا، اب یہ سوال عائشہ سے نہیں ہوا، آمینہ کے لال سے خود ہوا ہے۔ سارے وہ جہاں سے خود سوال کیا گیا بتائیے سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر، گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو، رحمتوں کے پھول پر سے دل کا کشر فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ پوچھتا ہے سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے پیارا شخص نہیں۔ پوچھنے والے نے عرض کیا یہ عورتوں میں عائشہ ہے تو مردوں میں؟ مردوں میں سے بھی پردہ اٹھا دو، حدیث کے الفاظ میں فرمایا قال ابوہا، عورتوں میں عائشہ ہے، مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ معلوم ہوا آقا کونین کو اہل بیت میں عائشہ پیارا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کا ہر فرد پیارا، عائشہ بھی پیاری ہے، فاطمہ بھی پیاری ہے، علی سے خدا بھی پیارا ہے، پروانہ چراغ مصطفی صدیق اکبر بھی پیارا ہے۔ آئیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے۔ اب اہل بیت میں بڑے بڑے پیارے، کیا کہنا ہے فاطمہ الزہرا، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گڑا، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حسن و حسین کی ماں، آقا کونین کی آنکھوں کو
مرتبے ہیں انہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا سب سے پورے اہل بیت ہے. یہ سوال سرکار سے کیا گیا جامع ترمذی میں حدیث. سرکار سے پوچھا گیا اہل بیت میں پیارے تو سارے ہیں لیکن پورے اہل بیت میں سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی عائشہ صدیقہ بھی ہے. پھر ان میں بھی ان کے ہوتے ہوئے علی بھی ہوں، فاطمہ بھی ہوں، عائشہ صدیقہ بھی ہوں، ہر کوئی ہو، ان میں سے موجودگی میں کون پیارا ہے؟ ایو اہل بیت احب الیک. آقا بتائیے پورے اہل بیت میں سب سے بڑھ کے پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو جواب سرکار نے آپ کو فرمایا الحسن والحسین. امام حسن سے پیارا ہے امام حسین سے. پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ ذرا میرے بیٹے کو بلا. یہ نہیں فرمایا اپنے بیٹے بلا. سمجھیے اس بات کو بھی. بیٹے تو فاطمہ تو زہرا کے ہیں، سرکار کا تو نواسے ہے، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ اپنے بیٹے بلا. سرکار نے فرمایا میرے بیٹوں کو بلا. حضرت فاطمہ تو زہرا نے بیٹے پیش کیے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سینے سے چمٹا لیا، بوسوں کی بارش کی ان پر. بوسے لیے سرکار نے حدیث کا الفاظ سنو فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا. سرکار ان کو اپنے جسم سے چمٹاتے بھی تھے، چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے. کسی نے کہا کہ یہ سونگا بھی جاتا ہے بچوں کو. چومنے کی تو سمجھ آتی ہے، سونگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں تجھے پتا نہیں جو پھول ہوتے ہیں وہ چومے بھی جاتے ہیں، سونے بھی جاتے ہیں. دنیا کے بھی پھول ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر حضرت امام حسن امام حسین دونوں ہستیوں سے سرکار کو پیار بہت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سے پیار ہے. حدیث کے الفاظ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، کبھی اپنے سینے میں چڑھاتے تھے، کبھی ان کے منہ میں اپنا دعا کا دہن ڈالتے تھے، کبھی ان کو اپنی دعا چساتے تھے، اور یہاں تک حدیث میں آیا کبھی ان کا دعا بھی چوس لیتے تھے. اہل سنت کا نظریہ پیش کرتا ہوں میں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ اہل سنت کیا نظریہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں. یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر. آقا کونین امام علی مقام امام حسین کا لعاب چوستے تھے. کس طرح چوستے تھے؟ جس طرح کوئی میٹھی کھجور کے مزے لیتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ مرتبہ دیکھو صرف حسین کو جو ساتے نہیں تھے اپنے لعاب کا، ان کے لعاب کا تبادلہ. یمتص لعاب الحسین حدیث میں نہ موجود ہو تو سزا چور کی ہے لینے کے لیے تیار ہے. حضرت امام حسن سے امام حسین سے پیار اتنا تھا ان کے لیے نمازوں کے سجدے لمبے کیے سرکار. ان کے لیے نماز آقا کونین نے خطبے منبر چھوڑے ہیں سرکار. ان کے لیے آقا کونین نے اپنی نماز کی حیثیت تبدیل کی ہے. ہرنیاں بچے لے کے آئی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں. ان کا دل رکھنے کے لیے جنت سے جوڑے پیش کیے گئے. پھر آقا کونین ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے. حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کندھے پہ نہیں چڑھا لیتے، کبھی کندھے پہ چڑھا کے مدینے کی گلیوں میں چلتے. میں کہتا ہوں وہاں سرکار نے ان کو راضی کرنا ہو تو گھر میں ہی بٹھا کے چکر لگا لیتے. گھر کے چکر لگا لیا، بچہ راضی ہو گیا. ایک اعتبار سے بچے تو تھے نا، لیکن آقا کونین کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں. دیکھنے والے صحابی دیکھتے ہیں وہ منظر کہ آقا کونین کے مبارک کندھوں پر امام حسین تشریف فرمایا. یاد رکھنا چاہیے اگر دو حدیثیں امام حسین کے بارے میں آئی یہ کندھے پہ تھے تو کئی حدیثیں امام حسن کے بارے میں آئی ہیں. یعنی یہ نہیں بھئی ایک تھا دوسرا نہیں تھا، دونوں شہزادے کندھے پہ بیٹھے، دونوں شہزادوں سجدے کی حالت میں بارگاہ میں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ بٹھا رکھا چلتے. دیکھنے والے صحابی کی نظر پڑتی ہے سرکار پہ، قربان ہو جاتا ہے اور بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے. کیا کہتے ہیں مخاطب کر کے نعم المرکب رکبت یا غلام، نعم المرکب رکبت یا غلام. صحابی کا جملہ کہتے ہیں نعم المرکب رکبت یا غلام. اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس میں تو سوار ہو کے چلتا ہے. صحابی کہتے ہیں ابھی میں نے یہ جملہ کہا ہی تھا، پلٹ کے سرکار بولے فرمایا نعم الراکب ہوا. ارے صرف سواری کی بات نہ کر، دیکھتا نہیں سوار کتنا اچھا ہے. سوار بھی تو دیکھنا ذرا بڑھتا. اس کلام میں لطافت بھی دیکھیے کیا ہے. صحابی کہتا سچ ہے سرکار نے ایسی سواری کدھر سے
से मिल सकती है। आका कौन फरमाते अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी तो अच्छा है, अगर इधर मुस्तफा है तो जन्नत भी तो अच्छा है। दातागंज बख्श हुजवेरी ने कश्फ माजूब में जो बात लिखी है वो भी अर्ज करता हूँ। वो फरमाते हैं कि ये देखने वाला कोई और नहीं था, ये फारूक आजम थे। और हजरत दातागंज बख्श हुजवेरी ने कश्फ माजूब में लिखा है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा काशान अक़दस में हाजिर हुए, बारगाह मुस्तफा में आए तो देखते क्या सरकार ने हुसैन इब्न अली को अपनी पुश्त पे बैठा रखा और रस्सी का एक सिरा दांतों में दबा रखा, रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, रस्सी का दूसरा सिरा हुसैन के हाथ में दे रखा है, एक सिरा अपने दांतों में दबाया, हुसैन को अपनी पुश्त पे बैठाया है। कभी चश्मे तसव्वुर में ये मंजर तो लाओ, उधर हस्ती कोई मैं तू नहीं, राजपाल का कोई वडेरा हुक्मरान सियासतदान नहीं, रब्बुल जलाल के महबूब की पुश्त और रस्सी का सिरा दांतों में दबाया सरकार ने, दूसरा सिरा हुसैन के हाथ में दिया। हजरत दातागंज बख्श हुजवेरी कश्फ माजूब में कहते हैं आका कौनैन ने पुश्त पे बैठा के रस्सी का एक सिरा इनके हाथ में देके दूसरा सिरा अपने दांतों में दबा के अपने घर के अंदर कैसे चले, कहते जानुओं के बल उसने देख कर मुस्तफा अपने घर में चलते थे। अभी आपकी पूरे तवज्जो में हासिल नहीं कर सका और हजरत फारूक आजम दूसरा मंजर क्या बयान करते, कहते फिर मैं देखता था हुसैन किधर को रस्सी खींचता, हुसैन से मोहब्बत है तो झूम के सुभान अल्लाह, मैंने ये मंजर देखा। फारूक आजम कहते हैं मैंने देखा हुसैन किधर रस्सी खींचता था, आका कौनैन का चेहरा देखा उधर ही कर जाता था। ऐसे मौके पर फारूक आजम कहते कि मैंने कहा था नेमल जमालो जमालो का या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन जैसी तेरी सवारी ऐसी किसी की नहीं, ऐसी प्यारी सवारी है। कहते अभी मेरा जुमला मुकम्मल हुआ था, सरकार पलट के बोले और मैं नेमल रहा के वो हुआ या उमर, उमर सिर्फ सवारी में देख सवार भी तो देखने का मालूम हुआ उमर को मुस्तफा में नाज है। हम तो ये मोहब्बत का दर्स लेने आए हैं, हुसैन इब्न अली का ये मर्तबा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गवारा नहीं कोई मेरा जिक्र करे हुसैन का न करे। अज़ीज़ान गिरामी कदर फिर अहले बैत अतहार में से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के प्यार का हाल क्या है, खलवत में भी साथ रखते हैं, जलवत में भी साथ रखते हैं, अंजुमन में भी साथ रखते हैं, तन्हाई में भी साथ रखते हैं, रात का भी साथ रखते हैं, दिन को भी साथ रखते हैं। सही हदीस है जो सुनाने लगा हूं हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के बेटे हजरत ज़ैद के। आज तो गुलामों को पूछता कोई नहीं और गुलामों के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं दुनियादार सारे ही, और पीर भी कर जाते हैं बंद, पीरों का दरवाजा भी नहीं खोलता फिर मुरीदों के लिए रात को। तो कभी कभी मैं भी एक पिछले दिनों एक पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो पकड़ के बिठा लिया मुझे उनके खादिम ने दरवाजे पे, बैठ गए चुप करके बैठे रहे, घंटा डेढ़ गुजर गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों उठाया है, जानता नहीं था मुझे। कहता मैं जो बैठा तू भी बैठ। मैंने कहा मेरे आका के दरबार में ऐसा नहीं, तो सच्चा पीर हो उसके दरबार में भी ऐसा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी कदर हजरत उसामा बिन ज़ैद सरकार के गुलाम ज़ैद का बेटा, मर्तबा बताऊं आपकी आंखें खुल जाएं, ये उसामा का मर्तबा सुन के क्या मर्तबा दिया है। और ये ज़ैद बिन हारिसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुलामों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले चार बंदे हैं जिनके बारे में तस्दीक की जाती है, सबसे पहले इस्लाम लाए। औरतों में खदीजतुल कुबरा, हमारी मां बहनों बेटियों को खुशखबरी ये सरकार पर सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत खदीजतुल कुबरा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सबसे पहले ईमान लाई। बालग मर्दों में बालग आजाद मर्दों में सबसे पहले परवाना चिराग मुस्तफवी हजरत अबू बकर सिद्दीक, और नाबालग बच्चों में हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में इस्लाम लाया। हजरत अली शेर खुदा बच्चों में, हजरत अबू बकर सिद्दीक आजाद मर्दों में, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा, तो गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा। एक बात और बताऊं, ये ज़ैद वाहिद साहबी है सरकार का जिसका नाम कुरान में आया। पूरे साहबा में से
ہی بندے کا نام آیا ہے، اشارہ کرنا اجماعی مجموعی اعتبار سے سب کا ذکر ہے، لیکن جس کا نام آیا ہے وہ زید ہے۔ اور زید کی بیوی ام ایمن، یہ حارث جو حضرت اسامہ ہے یہ ام ایمن کے بیٹے، ام ایمن کی واقعیت ہے کوئی نہیں، سن لو پھر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی عذاب کردہ باندھی ام ایمن، اور سرکار دو جہاں کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے خامد حضرت عبداللہ نبی اکرم کے باپ کی قبر کی زیارت کر کے واپس لوٹتی تھی، ابوا کے مقام پر جب ان کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت آمینہ کی بارگاہ میں دو ہستیاں تھیں، ایک سرکار دو جہاں آپ تھے 4 سال کی عمر کے، اور ایک ام ایمن تھی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی والدہ محترمہ نے اپنا بیٹا جس کی گود میں ڈالا تھا 4 سال کی عمر میں، وہ ام ایمن ہے۔ یہ زید بن حارث کا بیٹا اسامہ ام ایمن کے بطن سے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ سرکار کو کتنا پیار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ فرماتی جب آسانی سے بات سناتا ہوں، میری زبان بولنے کی اجازت نہیں دیتی لیکن حدیث میں الفاظ آئے اس کا ترجمہ سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے بچپن میں اسامہ کی کبھی ناک بہتی تھی نا بچپن میں جیسے بچوں کی بہتی ہے، کہتی میں نے دیکھا میرے سر کے تاج کسی کو حکم نہیں کرتے تھے صاف کرو، کہتے خود بڑھ جاتے تھے صاف کرنے کے لیے۔ یہ ہے اسامہ بن زید، مرتبہ دیکھ اس کا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں جب سرکار کا دروازہ بند ہو جاتا تھا کسی کو جرأت نہیں کے دروازے پہ دستک دے آتا، قرآن نے منع کر دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون، کوئی بندہ مصطفیٰ کے دروازے پر دستک نہ دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی نہیں جا سکتا، حضرت عباس سرکار کا چچا بھی نہیں جا سکتا، کہتے پھر سفارشی تلاش کرتے تھے، بناؤ سفارشی کس کو، کہتے پھر اسامہ پر انتخاب ہوتا، اسامہ جاتے، اسامہ کہتے میں جاتا، سرکار مجھے دیکھتے ہی مسکرا پڑتے۔ ام ایمن کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا تھا نا یہ، غلاموں کے ساتھ میرے آقا کے پیار کا حال دیکھ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں جاتا، سرکار مسکراتے اور مجھے فرماتے جب میں سفارش پیش کرتا حضرت علی کی مرتبہ تو دیکھ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں، کیسے آپ کے سینے میں یہ بات اتار سکتا ہوں اسامہ کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آج لوگ تو ذات پات کے تصور میں پھنس گئے، چھوٹا بڑا سمجھنے لگے کسی کو کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کی نسل بڑی کسی کی برادری اونچی، تو غلام سے چھوٹا کون ہو سکتا ہے ساری دنیا میں؟ جو خریدا جاتا ہے جو بیچا جاتا ہے، تو مصطفیٰ نے آ کے یہ غلامی کا دور دورہ ختم کر دیا، ذات برادری کا تصورات ختم کر دیا، صرف پہچان کے لیے رکھی ہے۔ آقا کونین کی حدیث سن لو، میں اس مقام پر سنانا چاہتا ہوں آپ کو، حسین کے ذکر کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی فضل علی عجمی ولا لاحمر ولا اسود ولا لاسود ولا احمر الا بالتقوی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ سرکار نے پیغام دیا لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کے ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سرخ رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے پر، کسی سفید کو کسی سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر تقویٰ سے ہے، پرہیزگاری سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے